بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آیت کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ جو کچھ ہوا جنگ بدر میں، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا بدر میں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ذالکہ یہ، یعنی یہ جنگ بدر یا کفار کی ذلت اور رسوائی، یہ اس وجہ سے ہوئی بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ کہ بے شک وہ مخالف ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو شخص مخالف ہو اللہ تعالیٰ کے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لفظی ترجمہ، ذالکہ یہ، یعنی مراد جنگ بدر سے، یعنی یہ جو جنگ بدر ہوا یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ کفار شاق اللہ، شاق معنی مخالف ہوئے اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ومن اور جو شخص، من معنی جو شخص، یشاقق مخالف ہوگا اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، فإنّ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ شدید معنی سخت، عقاب معنی عذاب یا مار۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ذالکم تم، یعنی کفار کو خطاب ہے کہ تم فذوقوہ چکھو اس عذاب کو، یعنی دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہوئی تمہیں اس کو آپ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافرین کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کی تذلیل کی، آپ کو ذلت دی اور آپ کو تباہ و برباد کیا، یہ تو دنیاوی عذاب چکھو آپ، اور آخرت میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب النار، آگ کا عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مجاہدین کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ آپ جب کفار کے ساتھ مل جاؤ میدان جنگ میں، جب کفار کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کے بعد میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آئے گا کہ دو وجوہات سے میدان جنگ آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ایک اس لیے کہ وہ اپنی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹے، یعنی مجاہد آگے نکل چکا تھا اپنی جماعت سے لڑائی کرتے کرتے، تو اب وہ اگر اپنی جماعت میں ملنا چاہ رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے، حکمت عملی کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اگر کسی مجاہد کے دل میں یہ ہے کہ میں آگے نکل چکا ہوں اور میرا جو جماعت ہے وہ پیچھے ہے، تو میں اب پیچھے ہٹ کے ذرا اپنی جماعت کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ ان کے اوپر کیا کروں؟ حملہ کروں، تو یہ صورت جائز ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں جائز ہے، اس کے علاوہ میدانی جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین جب ملاقات ہو تمہاری ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب میدانی جنگ میں تمہارا آپس میں کیا ہو؟ ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے۔ زحفاً میدانی جنگ میں، زحف یہ جنگ کے میدان کو کہتے ہیں۔ فلا تولوہم پس تم مت پھیرو